قرآن ختم ہو گیا، اب اپنی چھٹی ہو گئی، بولتے بھی ابھی ٹینشن ختم ہو گیا معاذ اللہ، اس طرح بولتے ہیں، یعنی تراویح جیسے ان کے سر پہ ٹینشن ہے، جبکہ اللہ کی یہ عبادت ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک مجھے یہ اختیار دے کہ میں نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں، تو میں جنت میں جانے سے زیادہ یہ پسند کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے اور نماز میں میرے رب کی خوشی ہے۔ تو یہ دنیا دارالعمل ہے، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ ہر جگہ 27ویں شب کو ختم ہوتا ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم 29 کو ختم کریں تاکہ لوگوں کی تراویح نہ چھوٹے، کیوں یہ زمانہ غفلت کا زمانہ ہے، لوگ غفلت کرتے ہیں، اس لیے جو ہے۔ اور پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اکثر جگہوں پر جو ہے وہ ختم قرآن 27 کو ہوتا ہے، تو لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ مصروف رہتے ہیں، تو اگر 29 کو ختم قرآن کیا جائے گا تو زیادہ سے زیادہ لوگ ختم قرآن کی محفل میں شریک ہو سکیں گے اور دعا میں وہ بھی شرکت کر سکیں گے۔ اس لیے ہمارا 1.5 پارہ باقی ہے، کل اور پرسوں میں انشاءاللہ۔ پرسوں آخری تاکرات ہوگی، 29ویں تاکرات، کیونکہ شب قدر متعین نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ 27ویں کو شب قدر کہہ دیتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ شب قدر 27 کو ہی ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا بھی ہے، مگر متعین نہیں ہے، اور جس کو اللہ کے رسول نے متعین نہیں کیا ہم بھی متعین نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 تاکرات میں ویسے ہی عبادت کریں جیسے کہ 27ویں میں کرتے ہیں، اور آج بھی ہم عبادت کا اہتمام کریں گے۔ بہرحال میں اس کی طرف بہت طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں صرف جو کچھ صورتیں ہیں وہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد چند نشانیاں اگر موقع ملا تو شب قدر کی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے یوں تو بہت ساری صورتوں کو سماعت کیا، مگر میں کچھ صورتوں کا مختصر سا خلاصہ، ہر صورت یہ کہتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، مگر ہمارے پاس وقت کی کمی ہے۔ سورہ حشر ہم نے آج اس کی تلاوت بھی سماعت کی۔ سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں یہ بیان فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اس کے اوپر ہو یا اس کے اندر، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں کی جلا وطنی کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت کی، مہاجر اسے کہتے ہیں کہ جو جس علاقے میں شعار اسلام کو ادا کرنا مشکل ہو جائے اور وہاں پر نماز، اذان اور اسلام پر عمل کرنا دشوار نظر آئے، عمل نہ کرنے دیتے ہو، تو وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ پہنچا جاتا ہے جہاں پر یہ ساری عبادتیں کرنے کے لیے سہولت ہو۔ تو ان لوگوں کو جو اپنا ملک، اپنا وطن چھوڑ کر ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں اسلام کا غلبہ ہو یا آسانی کے ساتھ شعار اسلام ادا کیے جا سکتے ہوں، ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ اور مہاجرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو جو مہاجرین تھے، مہاجرین مکۃ المکرمہ سے مدینہ شریف گئے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جب وہ مکہ شریف میں تھے تو ان کے پاس جو مال و دولت جو بھی تھا، انہوں نے صرف اللہ اس کے رسول کے کہنے پر اپنا گھر چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا اور سب کچھ چھوڑ کر مدینہ شریف پہنچے۔ تو جب وہ مدینہ شریف پہنچے تو بہت سے ایسے تھے کہ وہ ایک کپڑا بدن پر لے کر نکلے تھے اور سب چھوڑ دیا تھا انہوں نے، کیونکہ انہیں اپنا ایمان پسند تھا ہر چیز سے زیادہ۔ تو جب مدینہ شریف آئے تو مدینہ منورہ میں مکے کی بنسبت سردی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کھجور کے باغات ہیں، نہریں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو مہاجرین کے پاس ایک ایک کرتا تھا، اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں تھی، تو ان لوگوں نے گڑھے کھودے اور گڑھے کھود کر کے سردی کے ایام انہوں نے اس میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیسی مصیبتیں اٹھاتے تھے مگر اپنے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مہاجرین تو یہ تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار تھے، مگر وہ انصار مدینہ
جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، وہاں کے واسی تھے، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے آتے تو وہ ان کے لیے بہت کشادگی کرتے، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مکانات انہیں رہنے کے لیے دیتے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے انصار نے اتنی قربانی دی کہ جب پردے کا حکم شروع میں نہیں آیا تھا اور لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو تنہا آ رہے تھے، سب کچھ چھوڑ کے آ رہے تھے، تو مدینہ منورہ کے جو انصار تھے، انصار کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو، کیونکہ ان لوگوں نے مدد کی ہجرت کرنے والوں کی، تو انصار مدینہ نے اگر کسی کے پاس 2 یا 3 بیویاں تھیں تو اپنی ان بیویوں کو لا کر کے کھڑا کر دیا اور اپنے مہاجر بھائی سے کہا میرے بھائی ان میں سے تجھے جو پسند ہے اسے طلاق دے دیں گے اور تم اس سے پھر عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی قربانی انصار مدینہ کی، اللہ نے ان کی قربانیوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان سے بھی رضا کا اعلان کیا ہے، یعنی اگر مہاجرین ہجرت کیے اور اللہ کو راضی کیے تو انصار مدینہ نے ان کی ضیافت کر کے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے دونوں سے رضا کا اعلان کیا۔ یہاں پر ایک واقعہ جو آیت مبارکہ کے ضمن میں آیا ہے حدیث پاک میں، اس کو پیش کروں۔ اصل میں یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہجرت کر کے ایک شخص آئے۔ اب وہ آئے تو چونکہ سفر کی وجہ سے وہ بہت بھوکے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت بھوکا ہوں، میرے لیے کچھ انتظام فرمائے۔ ازواج مطہرات کے حجرے میں بھیجا گیا کہ جا کر کے پوچھو گھر میں کچھ ہے، تو جواب یہ آیا کہ کئی دن ہو گئے چولہا نہیں جلائے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا تم میں کون ہے جو اسے اپنا مہمان بنائے گا؟ جو اس کو اپنا مہمان بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں اسے اپنا مہمان بناؤں گا، اور پھر وہ اپنے گھر لے گئے جناب ابو طلحہ، اور لے جانے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کہا کہ ہے مگر بہت تھوڑا ہے، اگر بچوں کو کھلائیں گے تو مہمان نہیں کھا سکے گا اور مہمان کو کھلائیں گے تو بچے نہیں کھا سکیں گے، یعنی ایک آدمی کی اتنا کھانا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ بچوں کو ایسے ہی بہلا پھسلا کر کے سلا دو، اور پھر اس کے بعد جب مہمان اور ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو تم چراغ کی درستگی، بتی درست کرنے کی وجہ سے اس کے بہانے سے اٹھنا اور چراغ بجھا دینا، اور پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، جناب ابو طلحہ کی بیوی نے جو ہے بچوں کو سلا دیا، اور سلانے کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب مہمان دسترخوان پر بیٹھ گئے تو چراغ کی بتی درست کرنے کے بہانے ابو طلحہ کی بیوی اٹھی اور انہوں نے جو ہے وہ چراغ بجھا دیا۔ ابو طلحہ منہ چلاتے رہے اور وہ مہمان سمجھتا رہا کہ یہ کھا رہے ہیں۔ آخر کار جو ہے مہمان سارا کھانا کھا گیا اور یہ اسی طرح بھوکے میاں بیوی بچے رات گزارتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو مہمان بھی اور ابو طلحہ بھی نماز فجر کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہونے کے آثار ظاہر ہوئے اور سرکار کی پیشانی سے موتی کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے، اور جب پھر وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو میرے سرکار نے فرمایا ابو طلحہ جو تم نے قربانی دی ہے مہاجر کے لیے وہ اللہ نے دیکھی ہے اور اللہ نے تم سے رضا کا اور جنت کا وعدہ فرما لیا۔ یہ ہے صحابہ کی قربانیاں اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے، اور اسلام کی راہ میں ان کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر افسوس آج ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے اس کا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ ان کے یہاں کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ مہمانوں کی اتنی خدمت کرتے تھے، اللہ نے ہمیں تو ان کے صدقے میں، ان کی قناعت کے صدقے میں نوازا ہے، ہمیں مہمانوں پر کتنی کشادگی کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اس وقت تک دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ مہمان نہ ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان نہیں آتے تو آپ 12 کلومیٹر تک مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے اور اسے ڈھونڈ کر کے لاتے اور پھر آپ اس کے ساتھ کھانا کھاتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دسترخوان پر مہمان ہوگا وہ کھانا جو ہم نے کھایا ہوگا قیامت کے دن اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ورنہ ہر کھانے کا حساب ہوگا، ہر لقمے کا حساب ہوگا۔ اگر وقت ہوتا تو اس کی وضاحت اور ہم کرتے، مگر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک شیطان کی ایک عادت کو بیان کیا۔ شیطان کی یہ عادت ہے کہ شیطان ہمیشہ
پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ سے ایسا کام کروائے کہ آپ کا ایمان چلا جائے. اس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ آپ کا ایمان ہے. وہ ایمان کو ٹارگیٹ بنا کر کام کرتا ہے اور محنت کرتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرتا ہے, وہ گناہ پر گناہ کرواتا ہے, گناہ پر گناہ کرواتا ہے, اور پھر ایک منزل ایسی آتی ہے کہ بندہ گناہ کا عادی ہوتے 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 وہ کفر کر جاتا ہے. اور جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے توبہ تو نے کفر کر لیا, اب میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور تیری میری کوئی دوستی نہیں, اور اسے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کام تو ختم ہو گیا. چور کا کام تھا تجوری سے جو ہے وہ سونا نکالنا, دولت نکالنا. اب جب تجوری خالی ہو گئی تب کوئی کام ہی نہ رہا, اور شیطان اسے کفر کے دلدل میں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا ہے, یہ شیطان کی عادت ہے. اب یہاں پر ایک مختصر سی بات عرض کر کے میں آگے بڑھوں گا. ہماری قوم کا بھی یہی حال ہو گیا کہ ہماری قوم جو ہے وہ گناہ کرتے 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 اس قدر گناہ کی عادی ہوئی کہ اب وہ کفر اور شرک کی طرف چل پڑی. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات پیش کریں کہ آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے میں کہ اس وقت ہماری قوم بہت زیادہ اگر کوئی گناہ کرتی ہے تو آپ اور سارے گناہوں کی جو جڑ ہے وہ ہے فلمیں. کیونکہ عام طور پر زنا, بدکاریاں, عیاشیاں اور افیئر کے جو معاملات نوجوانوں نے سیکھے ہیں وہ فلموں سے ہی سیکھے ہیں. مگر آپ دیکھیں گے کہ وہ فلم کو گناہ سمجھتے ہیں صرف, مگر فلمی دنیا میں جو یہود و نصارہ نے سازش کے تحت جو اس کے اندر چیزیں ڈال رکھی ہے وہ صرف گناہ تک محدود نہیں بلکہ اب وہ کفر اور شرک تک قوم کو لے جا رہی ہے. مثال کے طور پر فلموں کے اندر ایسے گانے جس کے اندر کفریہ اور شرکیہ اشعار ہے, اس کی ابتدا میں بھجن اور آریہ سماج کے کلچر کو جو پیش کیا جاتا ہے, شادی بیاہ کے موقع پہ بھجن اور کفریہ کلمات, کفریہ ڈائلاگ, یہ سب اگر کوئی سنے اور اس سے راضی رہے تو وہ کافر ہو جائے گا. تو اب ہماری قوم کو اس طرح کافر و مشرک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے, اگر جمعہ چھوٹ جائے تو ان کے ماتھے پر شکن نہیں آتا, لیکن اگر جمعہ کے دن فلم چھوٹ جائے تو بہت فیل کرتے یار کیا ہو گیا کہ آج میں جا نہیں سکا. یہ کیفیت ہے الیاذ باللہ. تو یہ شیطان کا بہت بڑا فریب اور اس کا ہتھ کنڈا ہے کہ شیطان ایمان چھین کر کے تم سے دور ہو جاتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے کیونکہ اس کا کام ہو گیا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اے ایمان والو آخرت کی تیاری کرو, اس لیے کہ ہر جان جس نے کل کے لیے آخرت کے لیے جو کچھ بھی پہلے بھیجا ہے وہ سب وہ دیکھے گا. آج ہم مال جمع کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی کوشش کرتے ہیں, مگر موت کے بعد ہمارا مال یہیں پڑا رہ جائے گا اور وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا, مگر وہاں جو کام آنے والی چیز ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہے. تو ہم جتنی تیزی کے ساتھ, میں مال جمع کرنے کی ممانعت نہیں کرتا بلکہ فقیر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ مال جمع کرے, خوب مال کماؤ, خوب مال جماؤ, لیکن اس میں اتنا مصروف مت ہو جاؤ کہ نیکی کرنا بھول جاؤ. جب مال کمانے کی بات آئے تو تم سے اچھا تاجر کوئی نہ ہو, اور جب نیکی کمانے کی بات آئے تو تم سے بہترین نیک انسان کوئی نہ ہو. عثمان غنی کے پاس بھی بہت مال تھا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس بھی بہت مال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمدنی تھی باغ فدق کی, وہ ہر مہینہ لاکھوں روپے کی اس زمانے میں آمدنی تھی. مال کمانا برا نہیں ہے مگر مال کی محبت میں مبتلا ہو جانا برا ہے. میرے سرکار کی جو آمدنی آتی صبح کو آتی اور شام ہونے سے پہلے پہلے سارے غریبوں میں تقسیم ہو جاتی. تو مال کمانا برا نہیں ہے, اس کا جمع کرنا بھی برا نہیں ہے, مگر اس کی وجہ سے نیکیوں سے غافل رہنا یہ برا ہے. تو نیکیاں جو کام آنے والی ہے, بلکہ اللہ نے مال دیا اس کے ذریعے سے بھی نیکی کرو, اور وہ بہت عظیم نیکی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے, اور جو جیسی تیاری کرے گا وہ ویسا پائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے, جو اللہ کو بھلا بیٹھے, اور جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دیا, اور وہ یہاں بھی مصیبت میں مبتلا ہیں, وہاں بھی مصیبت میں مبتلا رہیں گے, اور وہی لوگ فاسق ہے یعنی گنہگار ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے
قرآن کی عظمت اور اس کی ہیبت کو بیان فرمایا کہ یہ وہ قرآن ہے، اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن مقدس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آخری دن کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد اسماء الحسنی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ اسماء الحسنی کی شان یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں گے تو آپ کو جو بھی دعا اللہ سے کرنی ہو تو اللہ کو آپ اس نام سے یاد کریں گے تو اللہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ جیسے آپ کو رزق مانگنا ہے تو آپ اللہ کو رزاق کہہ کر یاد کریں، جیسے آپ کو عزت مانگنا ہے تو آپ اللہ کو معز کہہ کے عزیز کہہ کر یاد کریں، اسی طرح آپ کو زندگی مانگنا ہے تو آپ اللہ کو حی کہہ کر یاد کریں، اسی طرح جب آپ کو دعا قبول کروانا ہے تو آپ اللہ کو مجیب کہہ کر کے یاد کریں۔ اسی طرح سے جو اللہ کے اسماء ہے اس کے مطابق آپ یاد کریں گے تو اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ پھر سورۃ الجمعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح کے حوالے سے جیسے کہ سورہ حشر میں بیان فرمایا اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول پاک کی میلاد کا ذکر کیا گیا، حضور کی آمد کا ذکر کہ ہم نے تمہی میں سے ایک رسول کو جلوہ گر فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن میں بار بار رسول اللہ کی آمد کا ذکر اور انبیاء کرام کی آمد کا ذکر ہے، جو آپ پچھلے بہت تفاسیر میں تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا گیا، ہم نے تمہی میں سے ایک رسول کو جلوہ گر فرمایا جو تم پر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے جو ہے وہ بے عمل علم والوں کا علماء یہود کے حوالے سے ذکر کیا۔ جو علماء یہود تھے وہ توریت کو بہت پڑھتے تھے مگر وہ توریت پر وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ توریت کے اندر نبی آخر الزماں کی جو نشانی اور جو شان تھی وہ چھپاتے تھے اور دوسرا بتاتے تھے۔ تو آج بھی علماء یہود کے طریقے پر ایک طبقہ چل پڑا ہے۔ قرآن میں جو رسول اللہ کی شان ہے، بخاری میں، مسلم میں، سیاہ ستہ میں اور احادیث میں جو مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے اسے چھپاتے ہیں اور ایسی حدیثیں نکال کر لاتے ہیں جس میں معاذ اللہ بظاہر ان کو جو ہے وہ توہین کا بہانہ ملتا ہے اور اس طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی علماء یہود کی فہرست میں ہیں، علماء سو ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ یہ جو بے عمل علماء جو آدھا چھپاتے ہیں آدھا بتاتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھے کی پیٹھ پر کتابیں رکھ دی جائے۔ اگر گدھے کی پیٹھ پر کتاب رکھ دی جائے تو کیا گدھا علامت الدہر کہلانے لگے گا؟ نہیں، بلکہ وہ تو کتابوں کا بوجھ لادے پھرتا رہے گا، اسے علم کیا فائدہ پہنچا سکے گا؟ تو اسی طرح جو لوگ اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کی آدھی باتیں چھپاتے ہیں اور آدھی بتاتے ہیں، تو ایسے لوگ کی مثال جو ہے وہ گدھے کی طرح ہے اور یہ بہت برے لوگ ہیں کہ بالکل گدھا پیٹھ پر کتابیں لیے پھر رہا ہے۔ صحیح معنی میں علماء تو وہ ہیں کہ جو پورا قرآن بتاتے ہیں اور حدیث کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں اور عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور حق کو بلا چوچرا تسلیم کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو علماء یہود ہے یہ کیوں چھپاتے ہیں؟ آخر نبی آخر الزماں کی صفات جو وہ شان ہے کیوں چھپاتے ہیں؟ وہ شان بیان کرنے میں کیوں کتراتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں خوف ہے کہ اگر وہ نبی آخر الزماں کی شان بیان کر دیں گے تو جو ان کی قوم سے انہیں نظر و نیاز ملتی ہے وہ ملنا بند ہو جائے گا، اور اس دور میں یوں کہیے کہ سعودی ڈالر ملنا بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے دنیا کی لالچ اور محبت میں وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہودی علماء یہودی عوام کی خواہش پر ایسا کرتے تھے، اور آج کے جو سعودی علماء ہیں جو ان کے ڈالروں پر پلتے ہیں وہ آخری نبی کی شان اس لیے بیان نہیں کرتے کہ وہاں کی زکوٰۃ خیرات ملنا بند ہو جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ خیرات پر پلتے ہیں تو جہاں کا کھاتے ہیں وہاں کا گاتے ہیں۔ تو یہ حال ہے، اور ہم سنیوں کا بھی ہمارا بھی ایک مشغلہ ہے کہ وہ جہاں کا کھاتے وہ وہاں کی گاتے ہیں، اور ہم رسول اللہ کا کھاتے تو انہی کے گن گاتے ہیں۔ ہمارے منہ میں ہر لقمہ جاتا ہے نا تو وہ بھی انہی کا صدقہ جاتا ہے۔ ہمیں تو وہ کھانا ہی نہیں ہے جو رسول اللہ کا صدقہ نہیں ہو، ہمیں تو وہ لینا ہی نہیں جو رسول اللہ کے ہاتھ سے نہ ملے، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں واللہ یؤتی انما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جو تقسیم کرتا ہے اسی سے لیا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے ختم قرآن کے دن بھائی بڑے بڑے لوگوں نے اور ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق لڈو لایا ہوگا، ہے نا، لڈو لانے والے 50 ہوں گے،
لیکن تھال جن کے ہاتھ میں ہوگا آپ کے ہاتھ انہی کے سامنے پھیلیں گے. صحیح بات ہے. تو لڈو لانے والا جو لایا ہے وہ بیچارہ بیٹھا ہوگا. اب کوئی تیسرا سر پھرا کے لڑے, ارے تو اس سے کیوں مانگتا ہے, اس سے مانگ جس نے لڈو دیا. کہ بھائی تیرا سر پھرا ہے, لڈو کا تھال جس کے ہاتھ میں تو اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا, تیرے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ یہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی, اور بخاری کی حدیث ہے نا, بخاری کرتے, بخاری میں نہ ہو تو دیکھیے. اور بخاری کی ابتدا میں ہی ہے باب علم جو امام بخاری نے باندھا, اسی میں واللہ یؤتی انما انا قاسم, اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. تو اللہ نے جتنی نعمتیں بنائی سب خزانے کی کنجیوں کا مالک مصطفیٰ جان رحمت کو بنا دیا. اب جس سے جو بھی لینا ہے وہ رسول اللہ کے در پر آئے اور رسول اللہ کی بارگاہ سے لے. رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, دلاتے یہ ہیں, ہے نا. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے. تو یہ آخری نبی کی شان اس لیے بیان نہیں کرتے. نماز بیان کریں گے, روزہ بیان کریں گے, قرآن بیان کریں گے, لیکن شان مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو بیان نہیں کرتے. اور قرآن یہی کہتے ہیں کہ یہودی آخری نبی کی شان چھپاتے تھے, وہ نہیں بیان کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ ان کو دنیا کی محبت ہے, دنیا کی محبت میں مبتلا ہے, اور یہ جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں, انہیں معلوم ہے ہم کیا غلط کر رہے ہیں, مگر یہ اپنی غلطی سے کیوں نہیں بچتے؟ اس لیے کہ کہیں ان کی آمدنی بند نہ ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہو اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو یہ موت کی تمنا کرے, یہ مرنے کی تمنا کرے. ذرا کر کے بتائیں موت کی تمنا. لیکن یہ نہیں کریں گے, ہرگز نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا دل تو دنیا سے لگا ہے, اور بیچارہ سنی ہر وقت تمنا کرتا ہے موت آئے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں آیا ہے رسول کے لیے, عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول, عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. ہم نے تو رسول اللہ کی طرف یہاں لائی ہے, مگر یہاں ہم اگرچہ انہیں نہ دیکھ سکے تو قبر میں جاتے ہیں اسی لیے تمنا لے کر کہ قبر میں جو آخری سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. جب کہا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لائیں. تو ہم تو قبر میں جانے کی تمنا کرتے. اللہ کی عزت کی قسم مرنے کو جی چاہتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم مرنے کو جی چاہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مرنے کی دعا کرنے کے لیے, موت کی دعا کرنے کے لیے حدیث پاک میں اپنے محبوب کے ذریعے منع نہ کیا ہوتا تو ہم دعائیں کرتے, مگر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ موت کی دعا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی ہے تو وہ زندگی میں زیادہ نیکیاں اکٹھا کرے تاکہ زیادہ ساز و سامان لے کر کے جائیں. تو ہم تو مرنے کو جی چاہتا ہے مگر دعا کرنے کی ممانعت, اس لیے ہم دعا نہیں کرتے. اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ زندگی دے تاکہ ہم زیادہ اعمال کریں, اور جب قبر میں جائیں تو رسول اللہ کے لیے زیادہ سوغات لے کر کے جائے, زیادہ تحفے لے کر کے جائے. تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ یہ موت کی تمنا کرے, یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ دنیا کی محبت ان کے دل کے اندر جمع ہے. پھر اس کے بعد جمعہ کی اذان ہو تو مسجد کی طرف دوڑ پڑو. اس کے بارے میں آپ اکثر تقریریں فقیر سے سن چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں, اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون پوری ایک سورت نازل فرمائی, کن کے لیے؟ جو ڈپلیکیٹ مسلمان ہے. سورہ منافقون, سورہ منافقین کسے کہتے ہیں یہ میں نہیں کہتا, قرآن کی آیت ہے. قرآن کی ابتدائی آیت میں یہ جو سورہ منافقون کی جو ابتدائی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے اے محبوب منافقین آپ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کون کہتا ہے؟ منافقین کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب اللہ گواہ ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں, مگر منافقین جھوٹے ہیں, وہ قسمیں کھائیں گے. کیوں بھائی؟ اگر کوئی یہ گواہی دے دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر وہ مسلمان کیوں نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ مسلمان نہیں. کیوں؟ کیونکہ محمد اللہ کے رسول ہیں, یہ ایمان والوں کے سامنے گواہی دیتے ہیں, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں کا وہ انکار کرتے ہیں, وہ منکر ہے. کیوں؟ کہ کبھی رسول اللہ کو کہتے ہیں ہماری طرح بشر, کبھی ان کے غیب کا انکار کرتے ہیں, کبھی ان کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے جسے قرآن نے نور کہہ دیا, قد جاءکم من اللہ نور, کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان نور بھیجا,
جب قرآن نے مصطفیٰ جان رحمت کو نور کہا تو ہمارا بگڑتا کیا ہے؟ قرآن نے کہا نماز پڑھو تو نماز کے لیے تیار ہے، لیکن قرآن کہتا ہے محمد نور ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ انہیں اصل میں رسول اللہ سے بغض ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ قسمیں کھائیں گے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مگر نہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر تمہاری توہین اور گستاخی کی وجہ سے مہر لگا دی ہے، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور یہ جہنم سے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کل آپ نے سنا قرآن کی آیت، اللہ فرماتا ہے ذق انک انت العزیز الکریم۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو فرمائے گا کہ چکھ، بہت لوگوں کے درمیان عزت والا متقی اور پارسا بنتا تھا، یہ تیرا عذاب ہے چکھ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی کافر متقی پرہیزگار بنتا ہے؟ کوئی متقی پرہیزگار کافر بنتا ہے؟ نہیں۔ یہ کون بنتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کر جو نقلی مسلمان ہے، کلمہ پڑھ کر جو ہمیں اور آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ فرمائے گا ذق، چک، یہ عذاب چک تیرے لیے ہے۔ بہت متقی پرہیزگار بنتا تھا۔ اور ابھی قرآن پاک میں کل آیت پرسوں آنے والی ہے یا کل، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں، یہ خوب عمل لے کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، تصلی نارا حامیہ، پھر بھی اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ اتنی کھل کر کے قرآن نے بیان کیا، اس کے باوجود بھی اگر قوم کو سمجھ نہیں آتی تو یہ ان کا اپنا مقدر ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں منافقین کے حوالے سے ہیں، مگر یہاں وقت کی نزاکت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ قلم، سورہ قلم کا شان نزول پہلے سن لیں، اور دل کے کانوں سے سنے، جو یہاں ہے وہ بھی اور جو کیبل پر سن رہے ہیں وہ بھی۔ سورہ قلم، رسول اللہ کی توہین کون کرتا ہے، یہ قرآن کی روشنی میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ سورہ قلم جو نازل ہوئی، ایک آدمی تھا جو مکے کا انتہائی بیکار بدماش آدمی، جسے قرآن نے بدماش کہا، جسے قرآن نے بدماش کہا۔ قرآن نے اس کے 10 عیب گنائے۔ اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا، کیا کہا؟ آپ مجنون ہیں معاذ اللہ، یعنی آپ پاگل ہیں، آپ جو ہے وہ الٹی بلتی باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح اس نے حضور کو کہا۔ کس کو کہا؟ محبوب خدا کو۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں اور بہت درد دل کے ساتھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان بچے۔ مجھے بتاؤ، آپ نے پورا قرآن سنا جتنا بھی توفیق ہوئی، اور آپ نے اس کی تفسیر بھی سنی، وقتاً فوقتاً ترجمہ بھی بتایا گیا۔ جب اللہ کے بارے میں کافروں نے غلط باتیں کہی تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کا جواب، جو انہوں نے غلط کہا تھا، اس کا جواب اس انداز سے نہیں دیا، بلکہ لہجہ اور انداز بہت نرم تھا، سمجھانے کا تھا۔ یہی آپ نے سنا نا۔ مگر دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب سے محبت ہے کہ جب اللہ کو برا کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے زمین بنائے، آسمان بنائے، چاند بنائے، سورج بنائے، اس کے باوجود تم اللہ کو خدا نہیں مانتے۔ کتنا اچھا انداز ہے، دلیل دی گئی، اور ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ کچھ کہا گیا؟ یہی کہا گیا اگر تم مان لو، نہیں مانو گے تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن ان کی پول نہیں کھولی گئی۔ مگر اللہ تعالیٰ محبوب کو کتنا چاہتا ہے۔ اپنے کو برا کہا گیا تو اس برائی کا جواب اللہ نے اس انداز سے نہیں دے جیسے وہ برائی کر رہے تھے، لیکن جب محبوب کو برا کہا گیا تو اب آپ دیکھیے، 2 چیزیں ہوتی ہے محبت میں۔ جب کوئی کسی کے محبوب کو برا کہتا ہے تو جب محبت ہوتی ہے تو 2 کام کرتا ہے آدمی۔ کیا کرتا ہے؟ جو اپنا ہوتا ہے نا، اپنا، اس کو بولتا ہے ارے تو ایسا نہیں ہے، اسے تسلی دیتا ہے، صحیح ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس نے غلط کہا اس کو انہی جملوں سے، یار وہ تو ایسا ہے ویسا ہے، اس کی بات کا تو ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانی جذبات سے، جو انسان کے اندر نفس وغیرہ ہے، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ وہ تو اس کی پاکی زمین اور آسمان کی ہر شے کرتی ہے، لیکن محبوب خدا کو ولید ابن مغیرہ نے کہا آپ پاگل ہیں، مجنون ہیں، آپ جو ہے وہ ادھر ادھر کی ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں۔ حضور کا دل دکھ گیا۔ کسے اس نے پاگل اور مجنون کہا؟ سارے دنیا کے انسانوں کی عقل ایک طرف اور مصطفیٰ جان رحمت کی عقل ایک طرف۔ ساری دنیا کے انسانوں کی عقل میرے رسول کی عقل کے آگے بس اتنی ہے
جیسے کہ سمندر کے سامنے ایک قطرہ حیثیت رکھتا ہے. یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. ایسے عقل والے کو اس ظالم نے مجنون اور پاگل کہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم، اے محبوب اس قلم کی قسم. کون سا قلم؟ جو قلم اللہ کا قلم ہے، جس سے تقدیریں لکھی گئی ہے نا، جس سے زمین اور آسمان کے حالات لکھے گئے، قیامت تک کے معاملات لکھے گئے. یہ اس قلم کی قسم. اور اللہ نے اس تحریر کی قسم یاد فرمائی جس سے لوح محفوظ پر قرآن لکھا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم یاد فرمائی، قلم کی قسم. اور پھر فرمایا میرے محبوب تو مجنون نہیں ہے، اے میرے پیارے تو مجنون، تو پاگل نہیں ہے. تیرے لیے تو اللہ کی بارگاہ میں ڈھیروں ثواب ہے. اور پھر فرمایا میرے محبوب تیری خوبو، تیری عادتیں تو بہت اچھی ہے، تو اخلاق کے معاملے میں بے مثال ہے. اپنے محبوب کی تعریف کی. محبوب کو پہلے یہ الزام صاف کیا تو مجنون نہیں ہے محبوب. وہ ایک ظالم بولتا ہے مجنون ہے، اسے عقل نہیں ہے، اور تیرا رب تجھ سے کہتا ہے کہ تو مجنون نہیں ہے. تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں ڈھیروں ثواب ہے، بہت اجر ہے. بشارت بھی خوش کیا. اور پھر کہا کہ محبوب آپ کے اخلاق بہت بلند ہے، آپ اخلاق کی انتہا پہ فائز ہے. اس کے بعد اخلاق کا کوئی زینہ ہی نہیں ہے، جو سب سے اونچا زینہ بلکہ جو منزل ہے آپ اس پر فائز ہے. باقی سب تو اخلاق کے مسافر ہے، اخلاق کی منزل کے مسافر ہے، آپ تو بہت اونچے زینے پہ فائز ہے. پھر کہا آپ اس کی بات سے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ جو بدماش ہے، جو تانا دینے والا ہے، جو بخیلی کرنے والا ہے، جو چگلی کرنے والا ہے، اس کے عیب گنائے جا رہے ہیں. یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو نبی کی گستاخی کرے کتنا ہی بڑا ہو اس کے عیب گنائے جائیں. اب بولے لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ ان سنی مولویوں کو کیا ہوا، مسجد میں غیبت کرتے. ارے اگر گستاخ رسول کے عیب گنانا غیبت ہے تو آپ سورہ نون میں تراویح میں آپ نے کیا کیا؟ تراویح میں آپ نے کیا کیا سورہ قلم کے اندر؟ تو معاذ اللہ کہ آپ لوگوں نے غیبت پڑھ کر کے نماز مکمل کی؟ نہیں، نماز عبادت ہے. اور سورہ قلم کی تلاوت بھی ایسے ہی عبادت ہے جیسے سورہ جمعہ کی تلاوت عبادت ہے، جیسے سورہ بقرہ کی تلاوت عبادت ہے. تو پتا چلا جہاں اللہ کی تسبیح بیان کرنا عبادت ہے، وہاں رسول اللہ کے دشمنوں کے عیب کو بیان کرنا یہ بھی عبادت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اٹھا کر کے دیکھیے. پھر اللہ نے سارے 9 عیوب بیان کیے تو اندر ہی اندر سوچتا تھا یہ تو اللہ کا کلام ہے جو قرآن نازل ہو رہا ہے. چونکہ وہ مجنون کہہ کر تو پھنس گیا تھا، گستاخی کر کے تو پھنسا تھا. 9 جب ایت قرآن نے بیان کیے تو سوچا کہ یہ تو بالکل سب صحیح ہے، میرے اندر جتنی تھی سب قرآن نے کھول دیا. لیکن ایک ایسا کلٹ قرآن نے اس کے عزت اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے ٹھوکا کہ قیامت تک کے جہنم میں اس کی روح تڑپتی رہے گی. اللہ نے فرمایا محبوب اس میں یہ سب برائیاں ہونے کے ساتھ ساتھ طرفہ یہ، اس پر طرفہ یہ سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے. اس کی اصل میں خطا ہے. یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، اصل میں خطا ہے. اس کا مطلب آپ کو بتاؤں، مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں اپنا جو ان کا ترجمہ ہے اس میں کیا کہ محبوب جس نے آپ کو مجنون کہا وہ حرامی ہے. قرآن کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا، یعنی وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے. لفظ حرامی کے ساتھ انہوں نے ترجمہ کیا. اب آپ یہ نہیں کہنا کہ میں مسجد میں کھڑا ہو کر گالی دے رہا ہوں، بلکہ قرآن نے کہا کل بعد ذالک زنیم، وہ زنا سے پیدا ہوا ہے محبوب. اب جب یہ بات اس نے سنی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور جب آگ لگی تو دوڑتا ہوا گیا. اس کی بوڑھی ماں بیٹھی تھی، ماں کو گرایا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گیا ولید ابن مغیرہ. اور جب سینے پہ بیٹھا تو پوچھا بتا 9 عیب تو جانتا ہوں کہ میرے اندر ہے، یہ 10واں صحیح ہے یا نہیں؟ اس کی ماں نے کہا اگر تو تیرے باپ کا ہوتا تو یہ میرے ساتھ سلوک کیوں کرتا؟ یہ قرآن ہے. قرآن محبوب خدا سے دشمنی کرو گے تو قرآن بے نقاب کر دے گا. اور پھر کہا کہ بتا اصل معاملہ کیا ہے؟ تو ولید ابن مغیرہ کی ماں نے کہا جو تیرا باپ مغیرہ تھا نا، جس کے نام سے تو پکارا جاتا ہے، وہ نامرد تھا اور بہت مالدار تھا. میں نے سوچا اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت دوسروں کے قبضے میں چلی جائے گی، تو میں نے جنگل میں جا کر ایک چروائے سے گسیارے سے منہ کالا کیا جس سے تو پیدا ہوا. اب اسے پتا چل گیا کہ میں نہ انہیں ان کی شان میں گستاخی کرتا
اور نہ میرے ساتھ یہ حال ہوتا. مگر آپ کو حیرت ہوگی، یہ قرآن نے ایک ضابطہ مقرر کر دیا، جسے بھی دیکھو کہ رسول اللہ کی توہین کرتا ہے. نہ کسی مولوی کی بات مانو، نہ کسی مفتی کی مانو، قرآن کی مانو. جسے دیکھو کہ رسول اللہ کی توہین کرتا ہے، سمجھ لو کہ ولید ابن مغیرہ کی کیٹیگری کا، اسی کی لائن کا ہے. ہاں، ابا کا پتہ عطا پتہ نہیں ہوگا تو تبھی ایسا کرتا ہے. یہ میں جھنجلا کر نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. اگر ایسا نہیں ہے قرآن میں تو آپ آئیے میرا ہاتھ پکڑ لیجئے. اور اگر قرآن میں ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ کو پاگل کہنے والا اپنے باپ کا نہیں ہے، تو پھر مجھے وہ عبارت یاد آتی ہے. کون سی عبارت؟ وہ عبارت ہمیں یاد آتی ہے کہ حفظ الایمان میں جو حکیم الامت کہلاتے ہیں مولوی اشرف علی، انہوں نے لکھا ہے رسول اللہ کا جو علم غیب ہے وہ پاگل بچوں اور جانوروں کی طرح ہے. اس نے پاگل کہا، اس نے بھی پاگل کہہ دیا. اس نے پاگل ڈائریکٹ کہا، اس نے پاگلوں کی صف میں کھڑا کیا. تو اب ذرا میں پوچھتا ہوں، ہمارے یہاں تو قرآن ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. قرآن نے ضابطہ دیا. سلمان رشدی ہو، تسلیمہ نسرین ہو، ایسے جتنے بھی لوگ ہوں، یہ سب ولید ابن مغیرہ کی برادری کے ہیں. ان کے باپ کا عطا پتہ نہیں ہے. ضرور خیانت کی گئی ہے، تبھی رسول اللہ کی شان میں توہین ہوئی. مگر جو صدیق اکبر کی صف کا ہوتا ہے، جو فاروق اعظم کی صف کا ہوتا ہے، جو واقعی نسب اور نسل کے معاملے میں اصل ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کی توہین نہیں کرتا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ نثار ہو جاتا ہے. تو قرآن مقدس نے ہمیں ضابطہ پیش کیا. میں دعوت فکر دیتا ہوں اہل مالیگاؤں کو کہ سورہ نون والقلم کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اور ہر مسلک کا جو ترجمہ قرآن ہے اس میں اٹھا کر کے پڑھیں. اگر میری بات آپ کو الگ نکلتی ہے، الگ دکھتی ہے، تب آ کر مجھ سے گفتگو کریں. اور اگر الگ نہیں نکلتی، وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر ماننا ہوگا کہ اہل سنت ہی حق ہے، جس کے مسلک میں رسول اللہ کی تعظیم فرض کی گئی ہے. رسول اللہ کی تعظیم فرض کی گئی ہے. جہاں پر رسول اللہ کی توہین کی جاتی ہے کسی بھی شکل میں، رسول اللہ کی ادنا توہین کرنے والا قرآن مقدس نے بتا دیا وہ کیا ہے، اس کا چہرہ کیا ہے. اس کے بعد سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا. یہاں بھی بہت سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کی صحبت انسان کو کتنا گرا دیتی ہے. جناب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 برس تبلیغ کرنے کی مہلت دی. 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی، مگر بتایا جاتا ہے کہ صرف 82 لوگ ان پر ایمان لائے. بعض روایتوں میں 80 آیا ہے، بعض روایتوں میں 40 آیا ہے. تو بس اتنے کم لوگ 950 برس میں ایمان لائے. یہ بھی آقا علیہ السلام کو بتایا گیا محبوب آپ نے تو جو تبلیغ کی 23 سال میں میرے سرکار نے تبلیغ کی. پورا تبلیغی دور میرے آقا علیہ السلام کا 23 سال کا. 23 سال میں میرے آقا علیہ السلام نے دنیا کے تقریباً 5 بر اعظموں میں اسلام پھیلایا. اور کیسا انقلاب پیدا کیا، خدا کی قسم. ایسا ایسا مسلمان انہوں نے بنایا. وہ 1,24,000 یا 1,70,000 جو صحابہ کرام ہیں، ان کی کیا شان ہے. خدا کی قسم رسول اللہ نے انہیں ایسا سنوارا، ایسا نکھارا کہ جو انہیں دیکھتا وہ مسلمان ہو جاتا. وہ کہتا کہ جب ان کی یہ شان ہے تو ان کے رسول کی شان کیا ہوگی، جنہوں نے انہیں نکھارا ان کی شان کیا ہوگی. صحابہ کرام کی شان یہ تھی، جس علاقے میں چلے جاتے اسلام کا پرچم لہرا دیتے، جس علاقے میں چلے جاتے اسلام کے ڈنکے بجا دیتے. اور 950 برس جناب نوح نے تبلیغ کی، مگر جناب نوح علیہ السلام پر صرف 80-82 لوگ ایمان لائے، اور ان کی بیوی ایک اور ان کا بیٹا وہ ایمان نہیں لایا. اب قرآن نے اس کا ریزن کیا بیان کیا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، اس کا نام کنعان تھا، وہ ایمان اس لیے نہیں لایا، وہ اصل میں تھا منافق، اپنے باپ کو مانتا تھا، ماننے کی بات بھی کرتا تھا. مگر جو نوح علیہ السلام کے دور کے منافقین اور کافر تھے وہ ان کے ساتھ رہتا تھا. اب ان کی صحبت میں رہتے وہ بھی ہو گیا انہی کی طرح. نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا، دیکھ ان کی صحبت چھوڑ، مگر اس نے صحبت نہیں چھوڑی اور ان کی طرح ہو گیا. آج بھی ہم اپنی قوم سے کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں تم رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہو،
مگر توہین کرنے والوں کی صحبت میں کیوں بیٹھتے ہو؟ وہ ہم لوگوں کو سمجھاتے رہے، آپ لوگوں کو کیا سمجھتا، ہمیں کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ یہ لیجئے، ارے نبی کے بیٹے کو بگاڑ دیا ان لوگوں نے، آپ کہاں، آپ کس کھیت کی مولی، ہم کس کھیت کی مولی؟ نبی کے بیٹے جناب نوح علیہ السلام، وہ بھی کون نبی جو رسول بھی ہو، اولو العزم و پیغمبر ہو، ان کے بیٹے کو بگاڑ دیا۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں مانا، پھر آپ نے آخر دعا کر دی، مولا ان پر عذاب نازل فرما، اور پھر اپنے بیٹے کو آخری مرتبہ کہا، میرے بیٹے ایسا مت کر، اللہ کا عذاب آئے گا۔ کہا کون سا عذاب آئے گا؟ تو فرمایا کہ آسمان سے مینا برسے گا، زمین سے پانی نکلے گا، اور پھر نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، طوفان آئے گا، اور وہ طوفان جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا بیٹا۔ تو وہ کہتا ہے، ابا جان، چونکہ میں نے نوح علیہ السلام کے واقعات پورے قرآن سے آج کے دن کے لیے جمع رکھے تھے کہ سورہ نوح کے حوالے سے بیان کریں گے تو اس کا پورا نچوڑ ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس نے کہا، ابا جان، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ طوفان آئے گا تو میں بہت اونچے پہاڑ پر پہنچ جاؤں گا، اور جب اونچے پہاڑ پر پہنچوں گا تو پھر وہ آپ کے خدا کا بھیجا ہوا طوفان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دیکھیں صحبت انسان کو کتنا بدتر کرتی ہے، کتنا بگاڑ دیتی ہے، کہ نہ باپ نبی ہو کر سمجھا رہا ہے مگر ماننے کو تیار نہیں، وہ دلیلیں پیش کر رہا ہے کہ میں اوپر پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے کہا، دیکھ، جو اللہ کا عذاب ہوتا ہے اس سے کوئی چیز حفاظت نہیں کر سکتی، بڑے سے بڑا پہاڑ بھی جو ہے وہ تجھے نہیں بچا سکے گا۔ آخرکار نوح علیہ السلام کے سمجھانے سے نہیں مانا، اور نوح علیہ السلام نے پھر کشتی بنائی۔ جناب نوح کی کشتی کے بارے میں مختصر ایک روایت پیش کروں گا جس سے آپ کو میرے آقا اور ان کے یاروں کی شان پتہ چلے گی۔ جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو اس کے 1,24,000 تختے تھے، اور تختے لگائے گئے تھے وہ درختوں کو کاٹ کر۔ یہ پہلی کشتی ہے دنیا کی جو پہلے نوح علیہ السلام نے بنائی ہے۔ ہر نئی چیز بڑی بڑی جتنی بنی ہے وہ اللہ والوں نے ہی ایجاد کی ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے سب سے زیادہ عقل والے ہوتے ہیں۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ہر تختے پر ایک ایک نبی کا نام لکھا، مگر آپ کا معاملہ یہ تھا، آپ تختے لگاتے، جب واپس آ کر کے دیکھتے تو پھر کچھ تختے کم ہوتے، پھر لگاتے کچھ کم ہوتے، یہی ہوتا رہا۔ نوح نے عرض کیا، مولا یہ کشتی تیار کب ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا، تم نے 1,24,000 قوم و بیش کے جو نام لکھے ہیں اس میں 4 کا اضافہ اور کرو جو میرے محبوب کے یار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، میرے محبوب کے ان 4 خلیفہ کے ناموں کا اضافہ کرو اور وہ کشتی میں لگاؤ، پھر تمہاری کشتی ایسے نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ 4 تختے میرے رسول کے خلفاء کے لگائے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، غلاموں کی یہ شان ہے تو محبوب کی شان کا عالم کیا ہو۔ جناب نوح کی کشتی کے اندر غلاموں کے، میرے سرکار کے جو غلام تھے، سچے غلام، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو کتنا بلند کر دیتی ہے کہ نبی کی کشتی میں غیر نبی کے نام کے تختے لگ رہے ہیں۔ یہ لوگ نبی تو نہیں ہیں مگر نبی رسول اللہ کے ایسے سچے وفادار کہ انہوں نے نبی کی محبت میں نہ اپنے باپوں کو دیکھا، نہ بیٹوں کو دیکھا، نہ بھائیوں کو دیکھا، بلکہ یہ تو اللہ اکبر بالکل رسول اللہ کے سچے ہو کر کے رہے، غلام ہو کر کے رہے۔ پھر جناب نوح کی کشتی تیار ہوئی اور پھر طوفان شروع ہو گیا۔ جب طوفان شروع ہوا تو پھر کیا ہوا؟ جناب نوح علیہ السلام نے جو ایمان والے تھے سب کو سوار کیا، اور حتیٰ کہ جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو بھی سوار کیا، چونکہ وہ طوفان عالمی طوفان تھا، وہ پوری کائنات میں آنے والا تھا وہ طوفان۔ تو آپ نے جو ہے وہ سب کو شامل کیا، بکری بکرا، مرغی مرغا، ایک ایک جوڑا نر مادہ کا سب کو ساتھ میں رکھا، اور ساتھ میں رکھنے کے بعد پھر جب کشتی تیرنے لگی تو جناب نوح کو اپنا بیٹا یاد آ گیا، اور بیٹا سامنے تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، میرے بیٹے اب بھی مجھ پر ایمان لے آ جا، میں جو ہے وہ تجھے کشتی میں شامل کر لوں گا، مگر شرط ہے ایمان لانا، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس میں ایمان والے ہی رہیں گے۔ پھر وہ گفتگو کرتا رہا، جناب نوح سمجھاتے رہے، وہ جواب دیتا رہا، نوح سمجھاتے رہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس طوفان سے میں اس وقت بچ جاؤں گا جب میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، نوح اب بس بھی کرو، ختم کرو اب،
یہ تمہارا گستاخ ہو کے نبی کا گستاخ ہو کر اب یہ تمہارا بیٹا نہیں رہ گیا، یہ تمہارے بیٹے سے باہر نکل گیا، تمہارے نسب سے باہر نکل گیا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ایک ایسی لہر اٹھی، اور لہر اٹھنے کے بعد جناب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا اس طوفان کے اندر غرق ہو گیا۔ یہ ہے عبرت کی باتیں، یہ ہے قرآن کی باتیں۔ قرآن اسی لیے ساری باتیں بیان کرتا ہے تاکہ ہم اور آپ عبرت حاصل کریں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کا سچا وفادار بنا کر کے رکھے، انبیاء کی غلامی میں رکھے، انہی کی غلامی میں زندہ رکھے، انہی کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ اللہ پاک جب تک زندہ رہیں انبیاء کی، اس کے محبوبوں کی شان ہی بیان کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس زبان سے ہماری حفاظت فرمائے جو زبان انبیاء کی توہین اور گستاخی کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی برکتوں سے آپ کو ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا، عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آقا نے فرمایا اس دعا کو کثرت سے پڑھنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ آج کی اور 29 کی بس اب یہی 2 طاق راتیں بچی ہے، ان طاق راتوں کا بہت فائدہ اٹھائیے، نہ جانے آئندہ رمضان شریف ملے نہ ملے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کیجیے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، ذکر کیجیے، اذکار کیجیے، نوافل کیجیے، اور اپنے گناہوں سے کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے رشتہ دار اور احباب جو ایمان پر اس دنیا سے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سب کی توبہ کو قبول فرمائے، سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ پرسوں آخری طاقرات رہے گی، اس میں ختم قرآن اور خصوصی دعا کا اہتمام ہوگا، آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں اور قرآن مقدس کے فیض و برکات سے مالا مال ہوں۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔